اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں ظہر کی نماز کی کچھ فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ نماز ظہر کی فضیلت اور اہمیت۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور دن رات کے 5 نمازیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ ان میں نماز ظہر دن کی پہلی فرض نماز ہے جو دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی بہت فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، جسے ہم بیان قرآن و احادیث اور خاص طور پر تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے واضح کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے نماز ظہر کی اہمیت۔ قرآن میں 5 نمازوں کے اوقات کا الگ الگ نام سے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن عموم کے طور پر تمام نمازوں کا ذکر آتا ہے۔ آیت نمبر 103 سورۃ النساء: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر وقتوں میں فرض کی گئی ہیں، جن میں ظہر کی نماز بھی شامل ہے۔ حدیث: جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ٹھنڈی ظہر کی نماز پڑھے گا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 28 تھی یہ۔ اور مسلم کی 635۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 413۔ یہ حدیث تمام نمازوں پر لاگو ہوتی ہے اور ظہر دن کی پہلی فرض نماز ہے، اس لیے اس کا وقت پر ادا کرنا بہت اہم ہے۔ نماز ظہر اور جمعہ کی نماز کا دن۔ ظہر کی جگہ جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض جو ظہر کے وقت ہی ادا کی جاتی ہے۔ قرآن کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تفسیر ابن کثیر۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ظہر کے وقت فرض ہونے والی جمعہ کی نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے اور مسلمانوں کو دنیاوی کاموں سے ہٹ کر نماز کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیتی ہے۔ نماز ظہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن کے وسط میں ظہر کے وقت میرے فرشتے بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تم ظہر کی نماز کو عمدگی کے ساتھ ادا کرو تاکہ تمہارے لیے خیر لکھا جائے۔ یہ دن کی پہلی فرض نماز ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ فرشتے اس وقت اعمال لکھنے آتے ہیں، اپنے وقت پہ پڑھی جائے تو بڑی برکت کا سبب ہے۔ نماز ظہر کی بروقت ادائیگی کو لازم بنائیں۔ سورج کے عروج کے وقت جیسے ہی وقت شروع ہو نماز ادا کریں، اگر ممکن ہو تو باجماعت مسجد میں ادا کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا 27 درجے ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 70 درجے تک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو میں نے قرآن کی آیات اور احادیث کا حوالہ دے کے ظہر کی نماز کی فضیلت بیان کی ہے، تو بھائیوں اس پہ غور کرو، فکر کرو، پانچوں نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا تو بہت مختصر وقت ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اپنی تیاری کر لو، تمام وقت چھوڑ کر کوشش کرو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں جماعت کر لو، 2-3 لوگ موجود ہیں تو اپنے بچوں کو کہو، اپنے بڑوں کو کہو، اڑوس پڑوس میں کہو، سب کو نماز کی دعوت دو۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے اور مدد کرتی ہے روکنے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا پیغام، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور تمام لوگوں تک شیئر کریں، تمام مسلمانوں کو پہنچائیں۔ اور میری تمام انسانوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی احکام کی مطابق زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ ہماری دعا ہے، میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو دین پہ چلنے کی توفیق دے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام دنیا کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور آخرت کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیوں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، ظہر کی نماز ٹائم پہ ادا کریں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔